آج لاہور میں مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے والد نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اس پہ کچھ گفتگو کی ہے. پہلے آپ ذرا گفتگو سن لیں پھر ہم بات کرتے ہیں. اول تو جو ایک بورڈ نے ریکمنڈیشنز دے دی تھی وہ بورڈ بھی حکومت نے خود بنائے ہیں, وہ ہمارا ان میں کوئی بندہ شامل نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر شامل نہیں ہے. اور اگر ایک بورڈ نے اتنی سیریس رپورٹس دے دی تھیں, ان کے سارے ٹیسٹ ہوئے, ایک ہی فائنڈنگ تھی کہ ان کو دل کا مرض لاحق ہے, تو 4 دن سے ان کو سروسز ہاسپٹل میں لا کے رکھا ہوا ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے, یہاں کارڈیک یونٹ ہی نہیں ہے. ہمیں وہ تضحیک کا نشانہ بننے کو ہم تیار نہیں ہیں, ہمیں ان کی رحم کی بھیک نہیں چاہیے. ان کا مسئلہ سیریس تھا, اور اگر دل کا ان کا جو ایشو ہے پرانا بھی ہے, کچھ نئی ڈیولپمنٹس بھی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف جو ہو رہی تھی, تو اس قسم کا کسی کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنا, تو اگر تضحیک مقصود تھی تو تضحیک کا نشانہ بننے کو ہم تیار نہیں ہیں. اچھا, اس پہ شائستہ پرویز ملک صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ سے یہ ہم اتفاق بھی کر لیں کہ نواز شریف صاحب تضحیک کا نشانہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس جیل جانا ہے, میں نے سروسز اسپتال میں یا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں نہیں رہنا, تو ساتھ ہی ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ یہ بھی تو کنفرم کریں کہ نواز شریف صاحب واقعی ہی بیماری کا شکار ہیں اور ان کا علاج بھی ہونا چاہیے. تو اس صورتحال میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر جیل واپس جانے پہ اصرار کر رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی جو بیماری ہے اس کا علاج جو ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ دیکھیں حامد میر صاحب, یہ ایک بہت ہی ٹچی اور کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی, میں کچھ پیچھے لے جانا چاہوں گی کہ دیکھیں بیماری کا تمسخر اڑانا اور بیماری کو سیریسلی نہ لینا یہ شاید اس حکومت کا یہ شیوا پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. آپ کو یاد ہے کہ اس وقت بھی یہ لوگ کسی صورت نہیں مان رہے تھے کہ مسز نواز شریف اللہ انہیں جنت نصیب کرے کہ ان کے وہ کومے میں ہیں اور وہ کتنی سیریس ہیں. اس وقت بھی مذاق بنایا جا رہا تھا اور یہاں پہ عجیب قسم کے بیانات دے رہے تھے, بلکہ وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی اندر گھسنے کی کوشش کی تھی ایز اف کہ جیسے وہ جھوٹ بولا گیا ہے. اور یہاں پہ ابھی بھی سٹنگ منسٹرز, پنجاب کے انفارمیشن منسٹر کہہ لیں, فیڈرل کہہ لیں, ریلوے منسٹر کو دیکھ لیں, وہ کبھی ڈھیل دو کبھی ڈیل کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر میاں نواز شریف صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی نا تو وہ اس وقت کرتے جب ان کی بیگم بستر مرگ پر تھیں, وہ اس وقت کوئی ڈھیل مانگتے جب وہ واپس جیل سے واپس ان کے پاس جانا چاہتے تھے. وہ تو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے پاکستان آ گئے جب مطلب جس وقت ان کو ڈیل کی ضرورت تھی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اب منسٹرز جو اب راگ الاپ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے وہ اب ان کو وہ ڈیل لینے کا کیا فائدہ ہوگا اور ان کو کیا حاصل ہوگا کہ وہ اب اس سٹیج پہ آ کے وہ ڈیل لیں جب وہ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں. تو کیا ان کو ڈیل کا فائدہ ہوگا؟ اور اب آپ نے جو کی بیماری کی بات, تو دیکھیں حامد میر صاحب, جو میاں نواز شریف ہیں وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر بھی ہیں, انہوں نے پاکستان کی ڈیفنس کو امپریگنیبل بنایا. وہ ساری دنیا بھی واچ کر رہی ہے کہ آپ کس قسم کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. دیکھیں آپ انہیں پہلے پی آئی سی لے کے گئے, اس کے بعد وہاں پہ بھی جو کچھ تھے حالات, اس کے بعد ان کو جیل لے کے گئے, جیل کے بعد ان کو پھر آپ سروسز لے آئے. آپ کو معلوم تھا کہ ان کا ایشو جو ہے وہ ان کے ہارٹ کا ہے. حامد, یہاں تو یہ لوگ یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے, بلکہ ابھی بھی, اور آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ ان کی ہارٹ سرجری ایک کمپلیکیٹڈ سرجری تھی اور ان کی کمپلیکیشن ہے. میں نے ان کی ہارٹ سرجری جو ہے وہ لنڈن کے ہاسپٹل میں جب وہ پرائم منسٹر تھے 2016 میں, تو میں نے دیکھا کہ وہ کتنی تاروں میں ان کو انہوں نے لپیٹا ہوا تھا, کتنی تاریں لگی ہوئی تھیں, وہ میں نے دیکھا ہوا ہے. اچھا, اب اس پہ میں ذرا ندیم افضل چند صاحب سے بات کر لیتا ہوں. چند صاحب, نہیں تو میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ بیماریوں پہ اور اس پہ مذاق مت بنائیں. یہ بہت سیریس ایشو ہے, لیکن اس پہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے چند صاحب, اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب بیمار بھی ہیں اور سب کو پتہ ہے وہ بیمار ہے, اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں اسپتال میں رہنا, مجھے آپ جیل بھیج دیں, تو ڈیل پھر کدھر ہوگی؟ وہ شیخ رشید صاحب نے رولا ڈالا ہوا ہے ڈیل ہوگی. وہ ڈیل اس لیے بار بار آ رہی ہے کیونکہ آلریڈی ایک دفعہ وہ ڈیل کر چکے ہیں مشرف کے ساتھ, اس وجہ سے ڈیل کی باتیں آ رہی ہیں, ادروائز تو کوئی خبر نہیں ہے. سابقہ تاریخ سے سیکھا جاتا ہے نا, تاریخ سے ایک تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بطور وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان کے کنفرم کر رہے ہیں
کہ نواز شریف صاحب نے ڈیل کی کوئی کوشش نہیں کی؟ نہیں، کوششیں میں جو آپ خبریں ہیں نا، میں خبر کی بات کر رہا ہوں. خبر یہ ہے وہ اس وجہ سے یہ ہے کیونکہ آلریڈی وہ ایک دفعہ ڈیل کر کے جا چکے ہیں جو مانتے بھی نہیں تھے، جو 10 سال کی ڈیل تھی. رہ گئی بات انہوں نے کہا نا ہیلتھ پہ نہیں کرنی چاہیے، بالکل سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کو شاید یہ بھی پتا ہو کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو پریگننسی میں کتنا انہوں نے نون لیگ والوں نے ذلیل کیا. ان کو شاید یہ تاریخ یاد نہیں ہے. تاریخ سے خود سیکھے نا. مطلب تاریخ اور اب میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ان کو کیا ہے تو اب بھی کرنا ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن اس کا سیکھنا بھی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ہیلتھ کے اوپر، مرگ کے اوپر کبھی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، میاں صاحب کو بھی اللہ صحت دے. لیکن میاں صاحب جیل میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ وہ اس ملک کے ایک سیاست مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب وہ ہاسپٹل میں ان کو رہنا چاہیے. یاد ہے کہ جب 2013 کے الیکشن سے 2 دن پہلے عمران خان صاحب زخمی ہو گئے تھے تو میں نے نواز شریف صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا، اس میں انہوں نے بڑی سخت گفتگو کی تھی انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف. اور جس دن عمران خان صاحب زخمی ہوئے اس دن شام کو وہ انٹرویو نشر ہونا تھا، تو نواز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی یہ انٹرویو نشر نہ کریں کیونکہ اب وہ زخمی ہو گیا. 3 یا 4 بجے جب انٹرویو ریکارڈ ہوا تھا تو اس وقت تک وہ زخمی نہیں ہوئے تھے. وہ 5-6 بجے زخمی ہوئے اور انہوں نے وہ انٹرویو رکوا دیا. اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بعد میں ان کی عیادت بھی کی. نظریاتی اختلافات ہی ہوتے ہیں نا، ذاتی دشمنی تو کوئی نہیں ہوتی. یہ اس ملک میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے سیاستدانوں کی، نہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ذاتیات پہ اس حد تک جانا چاہیے. اس ملک کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. اس ملک میں رول آف لا لینا ہے، سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہونی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس ملک میں جمہوریت کو ہم نے چلانا ہے. ہم نے آمریت سے لے کر جمہوریت کا سفر، بڑا مشکل سفر لوگوں نے طے کیا ہے. لوگوں نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. بالکل یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے اور اسی لیے آپ مجھے بہت اچھے لگے. نہیں اور اتنے آپ اچھے لگے کہ میں آپ سے اب مزید گفتگو کر کے آپ سے کوئی لڑائی نہیں ڈالنا چاہتا. چلو مہربانی، اچھے نوٹ پہ ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ.